بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 39 سورہ ہود آیت نمبر 18۔ اس آیت کریمہ کے اندر زجر ہے ان لوگوں پر جو کہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، الہا کے شفعاء اور الہا کے اللہ کو ساتھ شریک ماننے میں، اللہ کے ساتھ حصہ دار ماننے میں جو جھوٹ باندھتے ہیں ان کے اوپر زجر ہے۔ پہلی آیت کے اندر آیت نمبر 17 میں افمن کان علی بینہ، نبی علیہ السلام کو تسلی تھی کہ اے پیغمبر آپ بینہ پر ہے کہ آپ کے پاس علم نافع اور دلیل واضح موجود ہے، اور شاہد جو کتاب اللہ ہے قرآن وہ بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی آپ کی تائید کرتی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے عناد کی وجہ سے، تو آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، اصل میں ان لوگوں کے اندر ضد ہے۔ تو اس آیت میں ابھی زجر ہے کہ جہاں رسول کے پاس بینہ بھی اور کتاب بھی موجود ہے اور وہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتے، بلکہ الٹے من گھڑت اپنی طرف سے الہا اور شفعاء بنائے ہوئے ہیں، اور ان الہا ان خداؤں کی اور ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا نذرانہ دیتے ہیں اور ان کو اللہ کا شفعاء مانتے ہیں، اور پھر اس بات کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے اولیاء میرے شفعاء ہیں، میرے ہاں یہ ان کی سفارش چلے گی، شفاعت قہریہ، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کے اس جھوٹ کے اوپر زجر ہے، اور کہا کون بڑا ظالم ہے اس شخص کے مقابلے میں جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر کذباً جھوٹ۔ اولئک، یہی لوگ جو پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور تمام گواہ فرشتے انبیاء عام گواہ کہیں گے کہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی تو تھے وہ لوگ جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اور اعلان ہوگا الا، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت اور بٹکار ہے ایسے ظالموں کے اوپر۔ الذین، یہ وہ ظالم ہے جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، توحید سے، اور تلاش کرتے ہیں اس کے اندر کجی شبہات پیدا کرنے کے ذریعے سے۔ یہی لوگ ہیں کہ دراصل یہ آخرت سے انکار کرنے والے ہیں۔ ان کو اظلم کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ گویا کہ اور وہاں بہت ساری آیتوں میں پیچھے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ من اظلم ممن کتم شہادتاً، جو حق بات چھپاتا ہے۔ اور اسی سے پہلے آیت سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت میں ہے کہ بڑا ظالم وہ ہے ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ تو یہ ہر ایک الگ الگ نوع ہے، اپنے نوع کے اندر اور اپنی صنف کے اندر بڑا ظالم مراد ہے۔ معنی جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایک بات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور اللہ نے وہ بات کہی نہیں۔ اسی طرح کاتمین حق میں، حق چھپانے والوں میں، یا کاتم جو چھپانے والے، ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ مانعین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد سے روکتا ہے۔ تو یہ معنی ہوگا کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور جھوٹ یہ ہے کہ یہ الہا جو ہمارے لات ہے، منات ہے، اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفعاء ہیں، سفارشی ہے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، سفارش کریں گے۔ اولئک، یہ مشرکین، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن۔ وَيَقُولُ، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہی دینے والے۔ بعد میں اشہاد سے ملائکہ مراد لیے کہ ملائکہ جو گواہی دیں گے وہ گواہی دیں گے۔ بعد میں کہا الاشہاد سے انبیاء مراد ہے جو اپنی امتوں پر گواہی پیش کریں گے، اور بعد میں کہا الاشہاد سے مراد مطلق گواہ مراد ہے۔
امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تمام مراد لیے جائیں تو درست ہے، معنی یہ کہ اللہ اشہاد میں الف لام استغراق کا ہے کہ سب گواہ کہیں گے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ عام گواہ ہیں، علماء ہیں، وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہا اولائی الذین، یہ وہ لوگ تھے، یہ جو مشرکین ہیں، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولا ہے، الا خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ان ظالموں کے اوپر۔ ظالم اس لیے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دیا ہے اور اللہ کو مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ الذین، یہ ظالمین سے صفت ہے ان کے ظلم کی تشریح کے ظالم کون ہے۔ الذین، ظالم ہوا، یصدون، جو روکتے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے توحید سے اور حق راستے سے اور قرآن سے، ویبغونہا، اور کس طرح روکتے ہیں، روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویبغونہا، وہ تلاش کرتے، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا، وہ تلاش کرتے ہیں اس راستے کے اندر عوجن، کگلش، ٹیڑھا پن، کجی، مراد یہ ہے کہ اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اشتباہات پیدا کرتے ہیں، شرکیہ شبہات لوگوں میں پیدا کر کے وہاں توحید سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ اور یہی لوگ دراصل در حقیقت جو ہے نا آخرت سے انکار کرنے والے ہیں، گویا کہ یہ آخرت سے منکر ہے، اس لیے یہ توحید کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ لوگوں کو توحید سے روکتے ہیں، اور اسی وجہ سے گویا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی بات وہ آخرت کے منکر ہے۔ اولئک، ان لوگوں کے لیے تخفیف کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، نہیں ہے یہ لوگ معجزین فی الارض، کی زمین میں اللہ سے بھاگنے والے، یعنی بچ جانے والے، اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے کہ اللہ سے بھاگ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ معجزین مانا فائتین، اللہ کے عذاب سے فوت ہونے والے نہیں ہیں۔ وما کان لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء مانا کوئی بچانے والے، اولیاء یہاں پر الہا جو مدد کرنے والے ہیں، جو بچانے والے، انصار و اعوان، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب زیادہ کیا جائے گا، وقتاً فوقتاً، اس لیے کہ ان کا عمل بھی زیادہ ہے، دنیا میں ان کا کفر اور شرک ہر وقت بڑھتا رہتا تھا، ہر وقت نیا نیا قسم کا شرک اور کفر کرتے تھے، اس لیے قیامت میں سزا بھی ڈبل اور وقتاً فوقتاً اضافہ کی جائے گی۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ نہ سنتے تھے دنیا کے اندر اور نہ دیکھتے تھے، حق بات کو انہوں نے کبھی سنا نہ اور کبھی نہ دیکھا، بلکہ اپنے آپ کو بہرا اور اندھا کر دیا، اور کل قیامت میں جب ان کو سزا دی جائے گی تو پھر تو افسوس کریں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے، ہم سمجھتے تو آج ہم جہنم کی سزا نہ بھگتتے۔ تو ما کانوا یستطیعون کا معنی ہے کہ جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی نہیں سنتے تھے، اگرچہ طاقت رکھتے تھے لیکن حق بات کو نہ سنتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور کبھی نہ دیکھتے تھے، اس طرح تو اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو دنیا کے اندر اللہ کے حق پر نہیں استعمال کیا، بلکہ شرک اور کفر کی بات سنتے اور اس میں لگے رہتے۔ یا یہ آیت کا معنی ہے کہ یہ آخرت کے متعلق ہے کہ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے، گویا کہ قیامت کے دن اتنا شدید عذاب ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، گویا کہ نہیں سن سکیں گے ہیبت کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے۔ وما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں کہ ہلاکت میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، گویا کہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، کفر اور شرک کرتے رہے، اور آخرت میں تو ظاہر بات ہے کہ ہلاکت ہی کے اندر ہے کہ آخرت کے عذاب میں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جن کو یہ الہہ مانتے اور خدا مانتے اور اپنا حاجت روا مانتے تھے شفعاء، وہ بھی ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ، اور غائب ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما وہ الہہ اور شفعاء، كانوا یفترون، جن کو انہوں نے گھڑا ہوا تھا، یعنی بنایا ہوا تھا۔ یہاں الالہہ مراد ہے، تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ ما سے مراد الہہ الشفعاء ہے۔ لا جرم بمعنی حقاً کے ہے، اور یہ قول ہے خلیل کا اور سیبویہ کا، جبکہ لا جرم بمعنی لا بد اور لا محالہ کے بھی ہے، یہ فرا کا قول ہے، اور جبکہ لا جرم بمعنی لا منع کے ہے، معنی یہ ہوگا لا منع من انہم، کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے، من انہم اس بات سے کہ آخرت میں یہ اخسرون ہوں گے، یہ قول ہے کسائی کا، اور جبکہ لا جرم بمعنی لا ينفع ذالک، یہ زجاج کا قول ہے۔
تو چونکہ زیادہ مشہور خلیل اور سیبویہ کا قول ہے، اس لیے لا جرب مانا حقاً کے پکی بات ہے اور یقینی بات ہے، لا بد لہو اور لا محالہ، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ معنی انہم فی الآخرت کہ یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور تباہ ہیں، آخرت میں بھی یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ ان الذین سے بشارت مومنین کو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لائے نبی کے اوپر، ایمان لائے قرآن کے اوپر، ایمان لائے اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واخبتوا اور جھکے اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اخبتوا اخبات سے ہے، اور اخبات کا معنی نیچے اترنا، عاجزی مراد ہے، نچلی جگہ میں کسی پستی کے اندر اتر جانے کو اخبات کہتے ہیں۔ یہاں مراد خضوع اور خشوع ہے، یعنی انتہائی عاجزی ہے اپنے رب کے سامنے۔ معنی یہ ہوگا اخبتوا خشعوا، اور اطاعوا مجاہد نے ترجمہ کیا اطاعوا الی ربہم جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اور مقاتل نے ترجمہ کیا ہے اخلصوا الی ربہم، جو اخبتوا بمعنی اخلصوا جو اپنے رب کے سامنے بالکل اخلاص کرتے ہیں، اور بعد نے کہا اخبتوا بمعنی انابوا کہ ہے جنہوں نے رجوع کیا ہے اور جو لوٹتے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب ہی کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اب دو فریق گزر گئے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ جو نہ ماننے والے ہیں ان کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے کل اعمیٰ والاصم میں، اور جو ماننے والے ہیں مومنین ہیں ان کی مثال بصیر اور سمیع کی ہے، جو دیکھنے والا ہے جو سننے والا ہے۔ ابھی ایک طرف سے اندھا اور بہرا اور دوسری طرف سے بصیر اور سمیع، تو اندھا اور بہرا دونوں ایک ہے بمعنی کافر اور مشرک کے، اور بصیر اور سمیع ایک ہے بمعنی مومن کے، تو دو شخص ہو گئے۔ اس لیے کہا حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ مثلا حالت میں صفت میں دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، ایک بہرا اندھا ہے اور دوسری طرف سے ایک بصیر اور سننے والا، دونوں برابر تو نہیں ہے۔ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ معنی دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ تو مثال فریقین کی کل اعمیٰ والاصم یہ کافر و مشرک ہے، والبصیر والسمیع یہ مومن ہے جو دیکھتا ہے۔